باہمی رشتوں کو مضبوط بنانے اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے سلسلے میں آپس میں ہم آہنگی کریٹ کرنا ایک بہت ہی لازمی سا فیکٹر ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ سنسیئر ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں وہ ہارمنی کریٹ کرنے میں اتنے ماہر نہیں ہوتے ہیں۔ وہ بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے باہمی ٹرسٹ مجروح ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایسے لوگ جو تھوڑا سا منافقانہ رویہ رکھتے ہیں، جو چیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ ٹرسٹ ڈیولپ کرنے میں یعنی ہم آہنگی کریٹ کرنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو کہ 2 نمبری ہوتی ہیں، جن کے پاس گورنمنٹ کی اپروول نہیں ہوتی، جن کے پاس نہ باپڈا کی بجلی ہوتی ہے، نہ پانی ہوتا ہے گورنمنٹ کا، وہ لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے آفس بنائے ہوتے ہیں۔ جب کوئی کسٹمر جاتا ہے تو اس کو ایسے شیشے میں اتارتے ہیں کہ اس کی ساری جیب خالی کروا لیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو بھی آپ کا رشتہ دار ہے جس کو پتہ چلا آپ کی جیب میں 4 پیسے ہیں، وہ ایسی میٹھی میٹھی اور لیسدار باتیں کرے گا کہ آپ کا دل موم ہو جائے گا، اور وہ آپ سے جب پیسے نکلوا لے گا پھر وہ بھاگ جائے گا۔ اسی طرح میرے ذاتی طور پر مجھے اس بات کا بھی مشاہدہ ہوا کہ ہم نے ایک وکیل کی سروسز کو ہائر کرنا تھا جو ایک سینئر وکیل تھے۔ تو جب اس کے آفس میں گئے تو اس کے جونیئر وکیل نے ہم سے بات چیت کی، اس نے دیکھا کہ ان کا کیس مضبوط ہے اور ان کا پوٹینشیل ان سے پیسے کمانے کا کافی ہے، تو اس نے پھر بگ باس سے بات کرائی۔ جب بگ باس کے پاس گئے تو اس نے جناب بڑی ہارمنی کریٹ کی، اس نے جناب اتنے اچھے طریقے سے پیش آیا۔ اس نے ساتھ ہی کہا میں تو تھوڑے دن پہلے عمرہ کر کے آیا ہوں۔ اس نے ہمیں چھوٹے چھوٹے گلاسوں میں آب زمزم پلایا، پھر اس میں ساتھ ہی اس نے اجوا کھجوریں پیش کیں کہ جناب یہ دیکھیں، یہ کریں، وہ کریں، اور ایسے وہ صدقے باری گیا، اور ایسی اس نے ہمیں یعنی کہ سہانے خواب دکھایا کہ آپ تو ونر ہی ہیں، آپ تو یہ ہیں، آپ وہ ہیں، اور یہ صرف کسٹمر کو گھیرنے کے چکر میں اس نے یہ سارا کام کیا ہوا تھا۔ تو اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں، جب رشتے ناطے قائم کرنے ہوتے ہیں تو جن لوگوں کے دل میں کوئی کھوٹ ہوتا ہے، چوری ہوتی ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس اپرچونٹی کو گریب کیا جائے، کسی جگہ کوئی رشتہ قائم کر لیا جائے، رشتہ کر لیا جائے، تو وہ پھر ایسے اچھے طریقے سے آپ کی آؤ بھگت کرتے ہیں، اتنا زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں کہ آپ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو کیا سرخاب کے پر لگ گئے ہیں جو یہ لوگ آپ کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنی لائف میں اس چیز کو دیکھیں کہ جو بندہ آپ سے ہارمنی کریٹ کر رہا ہے اس کے پس پردہ اس کے دل میں خفیہ مقاصد کیا ہو سکتے ہیں۔ وہ آپ کو چیٹنگ تو نہیں کر رہا، آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہا، اور آپ سے خام خواہ کہ وہ فوائد حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہ یعنی کہ آپ کی کیا کہتے ہیں کہ ٹی سی کر رہا ہے، یا آپ کو مکھن لگا رہا ہے، یا آپ سے بہت زیادہ جھوٹی سچی تعریفیں کر رہا ہے، اور آپ جو بھی کوئی بات کرتے ہیں اس میں وہ ہاں ہاں کرتا ہے، اور وہ ساتھ کہتا ہے جی آپ جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں منافقانہ رویے والے لوگوں میں بہت خاص طور پر پائی جاتی ہیں، جبکہ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ بالکل ہی سادہ سی بات کرتے ہیں، سادہ سا ان کا لین دین ہوتا ہے، سادہ سا ہی وہ بات کرتے ہوئے بس وہ بات کرتے ہوئے غلط بات بھی کر جاتے ہیں، چونکہ ان کا مقصد کوئی آپ کو دھوکہ دینا یا چیٹنگ کرنا نہیں ہوتا، تو آپ ان کی سادگی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی لوگ زیادہ مخلص ہوتے ہیں عام طور پر۔ تو اس لیے ہم آہنگی کریٹ کرنا ایک ضروری ہے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ جو آپ سے ہم آہنگی کریٹ کر رہا ہے وہ کہیں آپ کو چیٹنگ تو نہیں کر رہا۔ تو اس قسم کی جب آپ کھلے دل اور کھلی نظر سے لوگوں کو دیکھیں گے تو پھر ہی آپ لوگوں کے دھوکہ فریب اور فراڈ سے بچ سکیں گے۔ ادروائز ہم آہنگی کے چکر میں ہی لوگ آپ کو داؤ لگا جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کو پیسوں سے محروم کر دیں گے۔